تو آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہمارے پاس ایک متن ہے جس کا عنوان تو ہے کیا خدا ہے، لیکن یہ سوال سے زیادہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ جب جواب سامنے ہو تو انسان اسے نظر انداز کیوں کر دیتا ہے۔ جی، اور یہ متن اپنی دلیل بہت منظم طریقے سے پیش کرتا ہے۔ بالکل ایک مقدمے کی طرح، ہے نا؟ ہاں، جیسے کوئی وکیل اپنا کیس بنا رہا ہو۔ پہلے وہ ہر بہانے کی گنجائش ختم کرتا ہے، پھر مقصد بتاتا ہے، پھر جرم کی نوعیت واضح کرتا ہے اور آخر میں اس سوچ کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ بالکل ایک مکمل چارج شیٹ کی طرح۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیس ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس مقدمے کا پہلا قدم کیا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ ایک الہامی کتاب کی موجودگی انسان کے ہر عذر کو ختم کر دیتی ہے۔ جی، یہ تو بہت ہی سیدھا اور دو ٹوک بیان ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا والا بہانہ اب نہیں چلے گا۔ بالکل، اسے کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی دلیل پوری ہو گئی۔ جب پیغام سب تک پہنچا دیا گیا تو پھر جہالت کا عذر باقی نہیں رہتا۔ اچھا، متن اس کے لیے قرآن کی سورت نساء کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیتی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ پیغمبروں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ تو پھر لا علمی ایک مجبوری نہیں رہی بلکہ ایک انتخاب بن گئی۔ ایک انتخاب۔ یہیں پر بات گہری ہو جاتی ہے، لیکن ماخذ اسے صرف ایک انتخاب نہیں کہتا، وہ اسے تکبر کی بدترین شکل قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بھاری الزام ہے۔ جی، یہ ہے۔ کیا یہ کہنا تھوڑا زیادہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص صرف اپنی زندگی میں مصروف ہو، تکبر نہ کر رہا ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں تکبر کا مطلب وہ غرور نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یعنی دولت یا طاقت کا گھمنڈ۔ اچھا، یہاں تکبر ایک رویے کا نام ہے۔ یہ رویہ کہ مجھے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ متن یہ دلیل دیتا ہے کہ جب کائنات کا بنانے والا آپ سے براہ راست مخاطب ہو اور آپ اس کے پیغام کو کھولنے کی زحمت بھی نہ کریں، تو یہ عمل خود ایک پیغام دے رہا ہے۔ بالکل، کہ بھیجنے والا یا اس کا پیغام آپ کی توجہ کے لائق نہیں ہے، یہ مصروفیت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں، دراصل یہ کہنا ہے کہ یہ میری ترجیح نہیں۔ اصل میں ماخذ اسی رویے کو تکبر سے تعبیر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا نقطہ ثابت ہو گیا، بہانہ ختم۔ اب جب رہنمائی کو اس طرح رد کر دیا جائے تو خلا کو کون سی چیز پر کرتی ہے؟ جب وحی یعنی الہامی رہنمائی کا دروازہ بند کر دیا جائے تو ماخذ کے مطابق صرف ایک ہی دروازہ کھلتا ہے۔ کون سا؟ نفس کا، یعنی انسان کی اپنی خواہشات کا۔ یہاں ایک واضح تقسیم ہے۔ ایک طرف معروضی سچائی ہے جو کتاب میں ہے، اور دوسری طرف انسان کی اپنی ذاتی پسند ناپسند۔ اور یہ تو آج کل کا سب سے بڑا منتر لگتا ہے، فالو یور ہارٹ، جو دل کہے وہ کرو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ پوری جدید مارکیٹنگ اور سیلف ہیلپ انڈسٹری اسی خیال پر تو کھڑی ہے۔ جی، اور ماخذ یہی کہتا ہے کہ جب انسان وحی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کائنات ایک عظیم تخلیق نہیں رہتی بلکہ ایک حادثہ بن جاتی ہے۔ ہاں، ایک اتفاق، اور زندگی کا مقصد خدا کی رضا نہیں بلکہ محض مزہ کرنا رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ مینول والی مثال دی گئی ہے نا؟ جی، بہت ہی زبردست مثال ہے کہ آپ کو ایک انتہائی پیچیدہ اور مہنگی مشین دی گئی ہے، جیسے کوئی جدید ترین گاڑی، اور آپ ہدایات کی کتاب پھینک کر اسے اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ یا تو میں اس گاڑی کو چند دن میں خراب کر دوں گا، یا پھر اس کی آدھی صلاحیتوں کو کبھی استعمال ہی نہیں کر پاؤں گا۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آئیکیا کی فرنیچر اسمبل کرنے کی کوشش کی جائے بغیر ہدایات دیکھے۔ جی، اور پھر حیران ہو کہ یہ میز ہل کیوں رہی ہے اور یہ اتنے سارے پیچ اضافی کیوں بچ گئے۔ بالکل یہی۔ تو ماخذ کہتا ہے کہ یہ کائنات اور اس میں انسان کی زندگی اس گاڑی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور بنانے والے نے ساتھ میں ایک مینول بھیجا ہے۔ اور جو اسے نہیں پڑھ رہا وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے امکانات کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور تصویر ہے، اور اس مینول کو نظر انداز کرنے کا جو عمل ہے اس کے لیے ماخذ ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال کرتا ہے، غفلت۔ جی، اور وہ اسے صرف بھول چوک نہیں سمجھتا بلکہ ایک سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سخت نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے، لیکن ماخذ اس کی وجہ بیان کرتا ہے۔ وہ غفلت کو خدا کی تحقیر کے مترادف قرار دیتا ہے۔ تحقیر یعنی بے عزتی یا بے قدری؟ یہ تو ہاں، یہ چونکا دینے والا لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے کی دلیل پر غور کریں۔ متن ایک موازنہ پیش کرتا ہے۔ کیسا موازنہ؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ملک کے صدر یا کسی بڑے سرکاری آفیسر کی طرف سے ایک خط موصول ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں تو اسے فوراً پڑھوں گا،
شاید ایک سے زیادہ بار، تاکہ کوئی اہم بات چھوٹ نہ جائے۔ نظر انداز کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل، ہم ایک دنیاوی اتھارٹی کے خط کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کائنات کے رب کی طرف سے ایک پیغام آئے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ماخوذ کہتا ہے کہ ہم نے اسے یا تو نظر انداز کر دیا یا پھر اسے محض ایک رسم بنا دیا۔ یعنی صرف ثواب کمانے یا برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جی، لیکن اس کا اصل مقصد یعنی رہنمائی حاصل کرنا وہ پیچھے رہ گیا۔ یہ رویہ، یہ لاپرواہی دراصل اس پیغام اور اس کے بھیجنے والے کی تحقیر کے مترادف ہے۔ تو یہ غفلت غیر فعال نہیں بلکہ ایک فعال انتخاب ہے۔ یہ انتخاب کہ میرے لیے ٹیکس کا نوٹس زیادہ اہم ہے یا خدا کا پیغام۔ جب آپ اسے اس طرح دیکھتی ہیں تو تحقیر کا لفظ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اور ماخوذ یہ بھی کہتا ہے کہ یہی لاپرواہی قیامت کے دن انسان کے خلاف سب سے بڑی گواہ بن جائے گی۔ جی، کیونکہ یہ عمل خود بولے گا۔ یہ تصور بہت گہرا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جرم شاید کوئی بڑا گناہ نہ ہو بلکہ وہ مسلسل غفلت ہو جس میں آپ نے زندگی گزار دی۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کیس بہت مضبوط ہو گیا ہے، بہانہ ختم، مقصد واضح اور جرم کی نوعیت بھی بیان ہو گئی۔ اب آخری دلیل کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خدا کو سرے سے رد نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی عقل اور منطق سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ دلیل صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کے تصور سے جڑی ہوئی ہے۔ ماخذ کے مطابق خدا کو جاننے کا صرف ایک ہی مستند ذریعہ ہے، وہ تعارف جو خدا نے خود اپنی کتاب میں کروایا ہے۔ اور جب کوئی اسے چھوڑ کر اپنی عقل یا فلسفے کی بنیاد پر خدا کا تصور بناتا ہے تو وہ لامحالہ ایک ایسا خدا بناتا ہے جو اس کی اپنی سوچ کا ایکس ہوتا ہے۔ یعنی ایک آرام دہ خدا، ایک کسٹمائزڈ خدا۔ بالکل، ایک ایسا خدا جو میری تمام خواہشات اور فیصلوں سے اتفاق کرتا ہو، جو مجھے کبھی چیلنج نہ کرے۔ یہ تو دراصل اپنی ہی انا کی عبادت ہوئی، خدا کی نہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ شخص خدا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، لیکن اصل خدا وہ ہے جو کتاب میں خود کو بیان کرتا ہے۔ وہ رحیم بھی ہے اور شدید سزا دینے والا بھی۔ اور جب آپ کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی پسند کی چیزیں چن لیتے ہیں اور باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ ایسے شخص کے پاس آخرت میں کوئی دفع نہیں ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ خدا کہاں سے پایا؟ اور وہ کہے گا میری عقل نے مجھے یہی بتایا، لیکن اس سے کہا جائے گا کہ جب بنانے والے نے خود اپنا تعارف کروا دیا تھا تو تم نے اپنی منطق کو اس پر ترجیح کیوں دی؟ اور یہیں پر وہ چونکا دینے والا جملہ آتا ہے جو اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ کون سا؟ ماخذ کہتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کوئی علمی شوق یا فکری مشغلہ نہیں بلکہ ایک سروائیول نیسیسٹی ہے، یعنی بقا کے لیے ایک لازمی ضرورت۔ واہ، یہ تو پورے معاملے کو ایک الگ ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ بالکل جی، یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ فلسفیانہ بحث کا نہیں، یہ زندگی اور موت کا ہے۔ جیسے جسمانی بقا کے لیے ہوا اور پانی ناگزیر ہیں، ماخذ کے مطابق روحانی اور اخروی بقا کے لیے اس کتاب سے رہنمائی لینا بھی اتنا ہی ناگزیر ہے۔ تو پھر اس سب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ماخذ کا اختتام ایک بہت ہی فکر انگیز خیال پر ہوتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ آج کے تعلیمی اور معاشرتی نظام نے جان بوجھ کر انسان پر غفلت کا ایک ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جو اسے اصلی کتاب سے دور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کا پورا ڈھانچہ ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ انسان کی توجہ بٹی رہے۔ جیسے کہ 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل، سوشل میڈیا کی لامتناہی سکرولنگ، تفریح کے ہزاروں ذرائع، اور کامیابی کی ایک ایسی دوڑ جس کی منزل صرف مادی چیزیں ہیں۔ اس ماحول میں انسان اتنا مصروف اور تھک جاتا ہے کہ اس کے پاس ان بڑے سوالات پر غور کرنے کی نہ توانائی بچتی ہے نہ وقت۔ معلومات کا ایک سیلاب ہے جس میں حکمت گم ہو گئی ہے۔ ماخذ کا اشارہ یہ ہے کہ یہ غفلت حادثاتی نہیں بلکہ ایک ڈیزائن کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسا نظام جو آپ کو اتنا مصروف رکھتا ہے کہ آپ کبھی سر اٹھا کر یہ سوچ ہی نہ سکیں کہ میں یہاں کیوں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ تو آج ہم نے اس ماخذ میں پیش کیے گئے دلائل کے سلسلے کا جائزہ لیا۔ پہلا، الہامی کتاب کا وجود ہر عذر کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس سے منہ موڑنے کا مقصد اپنی خواہشات کی پیروی بن جاتا ہے۔ تیسرا، اس پیغام کو نظر انداز کرنا محض بھول نہیں بلکہ غفلت کا جرم اور خدا کی تحقیر ہے۔
اور آخر میں اپنی عقل سے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش ایک خود ساختہ خیالی خدا پر ختم ہوتی ہے۔ اور ان تمام دلائل کے مرکز میں ایک ہی خیال ہے۔ علم تک رسائی کے ساتھ آنے والی گہری ذمہ داری۔ یہ متن انتخاب کو صرف عقیدے اور انکار کے درمیان نہیں دکھاتا، بلکہ رہنمائی سے جڑنے اور اس سے غفلت برتنے کے درمیان پیش کرتا ہے۔ اور اس کے مطابق سب سے بڑا خطرہ شاید کھلا انکار نہ ہو، بلکہ وہ خاموش لا تعلقی ہے جس میں انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس ماخذ میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جدید نظام انسان کو اصل کتاب سے دور رکھنے کے لیے اس پر غفلت کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں علم تک رسائی اور علم کی تشریح کے مروجہ طریقے، یعنی ہمارا میڈیا، ہمارا تعلیمی نظام، ہماری پاپ کلچر، یہ سب مل کر ایک فرد کی روحانی یا فکری جستجو پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں بڑے سوالات پوچھنے کی ترغیب دیتے ہیں یا ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔